جس نے کنکریاں مارنے سے پہلے سر منڈا لیا یا جانور ذبح کر لیا یا بیت اللہ میں چلا گیا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ دلیل نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ایک مقام پر کھڑے ہو گئے، صحابہ نے آپ سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ کسی نے کہا مجھے علم نہیں تھا، میں نے قربانی سے پہلے حجامت بنوا لی۔ آپ نے فرمایا قربانی کرو، کوئی حرج نہیں۔ اور ایک آدمی نے عرض کیا مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس عمل کے مقدم اور مؤخر کرنے کے متعلق بھی استفسار کیا جاتا یعنی پوچھا جاتا کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا جاؤ اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ حوالہ بخاری 1736، کتاب الحج باب الفدیہ علی الدابہ عند الجمرہ، اور مسلم 1306، موطا جلد 1 صفحہ 421، ابو داؤد 2014، ترمذی 916، ابن ماجہ 3051، مسند شافعی جلد 1 صفحہ 378، طیالسی جلد 1 صفحہ 224، احمد جلد 2 صفحہ 159، 159، دارمی جلد 2 صفحہ 64، ابن الجارود 1014، شرح مانی الاثار جلد 2 صفحہ 237، بیہقی جلد 5 صفحہ 141، حمیدی جلد 1 صفحہ 264، نسائی فی الکبریٰ جلد 2 صفحہ 447۔ نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے اور سر منڈانے، کنکریاں مارنے اور ان میں تقدیم اور تاخیر یعنی جلدی یا دیر، تقدیم یا تاخیر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے بخاری 1734، کتاب الحج، مسلم 1307، ابو داؤد 1983، نسائی جلد 5 صفحہ 272، ابن ماجہ 3049۔ نمبر 3، جامع ترمذی کی ایک روایت میں یہ لفظ ہیں، کسی صحابی نے کہا میں نے سر منڈانے سے پہلے طواف افاضہ کر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے حسن صحیح ترمذی 702، کتاب الحج، ترمذی 800۔ سر منڈانے سے پہلے قربانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سر منڈانے سے پہلے قربانی کی اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا، جیسا کہ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے سے پہلے قربانی کی اور اس کا اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا۔ بخاری 1711، کتاب العمرہ، باب النہر قبل الحلق فی الحصر۔ اگرچہ یہ حدیث عمرہ حدیبیہ کے موقع کی ہے لیکن حج میں بھی مسنون ترتیب یہی ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی کو ثابت کیا ہے۔ دیکھیے حجۃ النبی للبانی صفحہ 85 اور یوم النحر میں حاجیوں کے کرنے کے 4 کام، یہ 4 کام بالترتیب یہ ہیں۔ نمبر 1، جمروں کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 2، قربانی کرنا۔ نمبر 3، بال منڈوانا۔ نمبر 4، طواف افاضہ کرنا۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کے ہر روز تینوں جمروں کو 7 کنکریاں مارے گا، پہلے جمرہ دنیا کو، پھر وسطی کو اور پھر عقبہ کو۔ نمبر 1، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما پہلے جمرہ دنیا کی رمی 7 کنکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے، دعائیں کرتے رہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر جمرہ وسطی کی رمی پر بھی اسی طرح کرتے اور بائیں طرف آگے بڑھ کر ایک نرم زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے، بہت دیر اسی طرح کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہتے، پھر جمرہ عقبہ کی رمی وطن وادی سے کرتے لیکن وہاں ٹھہرتے نہیں تھے اور فرمایا کرتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ بخاری 1752، کتاب الحج، نسائی جلد 5 صفحہ 286، حاکم جلد 1 صفحہ 478، بیہقی جلد 5 صفحہ 148، احمد جلد 2 صفحہ 152۔ نمبر 2، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج سے لوٹے اور ہم میں سے کوئی کہتا تھا
میں نے 7 کنکریاں ماری، اور کوئی دوسرا کہتا تھا میں نے 6 کنکریاں ماری۔ ان میں سے کسی نے ایک دوسرے پر عیب نہیں لگایا۔ دیکھیے صحیح نسائی 2882، کتاب مناسک الحج، باب عدد الحصہ الطی، اور نسائی 3079 احمد جلد 1 صفحہ 168، بہقی جلد 5 صفحہ 149 149۔ ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزاری جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف لوٹے تو ایام تشریق کی راتیں وہیں ٹھہرے۔ اس دوران آپ جب سورج ڈھل جاتا تو جمروں کو کنکریاں مارتے۔ صحیح ابو داؤد 1736، کتاب المناسک، اور ابو داؤد 1973، احمد جلد 6 صفحہ 90، ابن خزیمہ جلد 4 صفحہ 311، ابن حبان 1013، الموارد ابو یعلا جلد 8 صفحہ 187، شرامانی الاثار جلد 2 صفحہ 220، ابن الجارود 492، حاکم جلد 1 صفحہ 477، بہقی جلد 5 صفحہ 148۔ جمہور کے نزدیک مینا میں ایام تشریق کی راتیں گزارنا واجب ہے۔ نیل الاوطار جلد 3 صفحہ 437۔ ان کی دلیل گزشتہ حدیث، یعنی یہ عمل مناسک کے حج میں سے ہے اور مناسک کے حج پر عمل واجب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آگے حدیث آ رہی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عباس بن المطلب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا کی راتیں مکہ میں گزارنے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ آب زمزم پلا سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ بخاری 1634، کتاب الحج، اور مسلم 1315، ابو داؤد 1959، دارمی جلد 2 صفحہ 75، نسائی فی الکبریٰ 4177، احمد جلد 2 صفحہ 19، بہقی جلد 5 صفحہ 153، شرح السنہ جلد 4 صفحہ 135۔ معلوم ہوا کہ بغیر کسی عذر کے ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا ضروری ہے، اسی لیے انہوں نے اجازت طلب کی۔ نمبر 2، حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے چرواہوں کو مینا سے باہر رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ صحیح ابو داؤد 1738، کتاب المناسک، ابو داؤد 1985، موطا جلد 1 صفحہ 408، احمد 450، ترمذی 955، نسائی جلد 5 صفحہ 273، ابن ماجہ 3037، ابن خزیمہ 2975، ابن الجارود 478، حاکم جلد 1 صفحہ 478، بہقی جلد 5 صفحہ 150۔ اس حدیث میں جمہور کا مستدل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذر کی بنا پر رخصت دی، اور رخصت کا متضاد عزیمت ہے، یعنی بغیر کسی عذر کے مینا میں راتیں گزارنا ضروری ہے۔ علامہ البانی رحم اللہ کے نزدیک وجوب کا قول ہی برحق ہے۔ التعلیقات الرضیہ علی الروضہ جلد 2 صفحہ 106، مینا میں 3 راتیں قیام کرنا اور جمرات کو کنکریاں مارتے رہنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی 2 دن قیام کے بعد واپس لوٹ آئے تو اس کی بھی اجازت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 203۔ ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ امام حج کے لیے مستحب ہے کہ وہ یوم النحر کو خطبہ دے۔ دلیل نمبر 1، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگوں معلوم ہے کہ یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے، اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم بولے ہاں ضرور ایسا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ بھی خاموش ہو گئے، اور ہمیں خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم بولے کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ شہر کون سا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔
اس مرتبہ بھی آپ اس طرح خاموش ہو گئے کہ ہم نے سمجھا آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ حرمت کا شہر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے، تاکہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ بخاری 1741، کتاب الحج باب الخطبہ ایام مینا، اور مسلم 1679 نمبر 2، حضرت حرماس بن زیاد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عید الضحیٰ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی ازبا اونٹنی پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ حسن صحیح ابو داؤد 1721، احمد جلد 12 صفحہ 213، الفتح الربانی ابو داؤد 1954 نمبر 2۔ اور ایام تشریق کے درمیان میں بھی نمبر 1، ابو نجیح بنو بکر کے 2 آدمیوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام تشریق کے درمیانی دن یعنی 12 ذی الحجہ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پاس تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ارشاد فرمایا۔ اس کا حوالہ صحیح ابو داؤد 1720، کتاب المناسک، اور ابو داؤد 1952 نمبر 2، ابو نضرہ نو سواد رے چھوٹا ہے ابو نضرہ کی روایت میں ایام تشریق کے درمیانی دن کا خطبہ ان الفاظ میں مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، خبردار تمہارا رب ایک ہے اور بلا شبہ تمہارا باپ ایک ہے۔ خبردار کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، اور نہ ہی کسی سرخ کو کالے پر، اور نہ کسی کالے کو سرخ پر کوئی تفوق اور برتری حاصل ہے، کوئی برتری حاصل نہیں مگر صرف تقوی کے ساتھ۔ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی ہے۔ احمد جلد 5 صفحہ 411۔ یہ احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ ایام تشریق کے درمیانی دن میں بھی مینا میں خطبہ مسنون ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو نیل الاوطار جلد 3 صفحہ 441، الفم جلد 2 صفحہ 327، شرح المہذب جلد 8 صفحہ 226، المغنی جلد 5 صفحہ 319، الکافی صفحہ 171، ہدایہ السالک جلد 4 صفحہ 120، کشاف القناع جلد 2 صفحہ 511، تحفۃ الفقہ جلد 1 صفحہ 660، الہدایہ جلد 1 صفحہ 142۔ معلوم ہوا کہ دوران حج 3 خطبے مشروع ہیں۔ نمبر 1، عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ، نمبر 2، نہر کے دن یعنی 10 ذی الحجہ، نمبر 3، ایام تشریق کے وسط میں یعنی 12 ذی الحجہ۔ حاجی نہر کے دن طواف افاضہ یعنی طواف زیارت کرے گا۔ دلیل نمبر 1، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کے دن طواف افاضہ کیا، پھر واپس لوٹ گئے اور مینا میں نماز ظہر ادا کی۔ مسلم 1308، کتاب الحج باب استحباب طواف الافاضہ یوم النحر، ابو داؤد 998، نسائی الکبریٰ جلد 6 صفحہ 155، احمد جلد 2 صفحہ 34، ابن الجارود 486، ابن حبان 3882، حاکم جلد 1 صفحہ 475، بہقی جلد 5 صفحہ 144۔ نووی رحم اللہ کے نزدیک علماء نے اجماع کیا ہے، امام نووی رحم اللہ کہتے ہیں علماء نے اس پر اجماع کیا ہے کہ یہ طواف حج کا رکن ہے اور اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ دیکھیے شرح المسلم جلد 4 صفحہ 451۔ اور ابن قدامہ رحم اللہ کے نزدیک طواف افاضہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، ان کی بھی یہی رائے ہے، اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یعنی اجماع ہے۔ دیکھیے المغنی جلد 5 صفحہ 311۔ اور ابن حزم رحم اللہ کے نزدیک طواف افاضہ کے وجوب پر اجماع ہے، سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے۔ المراتب صفحہ 49۔ ابن تیمیہ رحم اللہ کے نزدیک انہوں نے اسی کو ثابت کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی اجماع ہے۔ دیکھیے کمافل تعلیقات الرضیہ للبانی جلد 2 صفحہ 114۔
صدیق حسن خان رحم اللہ کے نزدیک اس طواف کا رکن ہونا تو درکنار بلکہ یہ واجب بھی نہیں ہے، کیونکہ بیشتر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ قارن کے لیے ایک طواف اور سعی کافی ہے، یعنی انہوں نے اختلاف کیا ہے صدیق حسن خان صاحب نے۔ اس کے لیے دیکھیے الروضہ المدیہ جلد 1 صفحہ 642۔ طواف افاضہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کہاں ادا کی، اس کے متعلق گزشتہ حدیث میں مینا کا ذکر ہے، جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ایک روایت میں مکہ کا ذکر ہے۔ ان کے درمیان تطبیق میں اختلاف ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جگہوں میں نماز پڑھائی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام تھے۔ نمبر 2، پہلے مکہ میں پڑھائی پھر مینا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نفل نماز پڑھی۔ نمبر 3، امام ابن قیم رحم اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کو ترجیح دی ہے کیونکہ وہ صحیح حین میں ہے۔ دیکھیے زاد المعاد جلد 1 صفحہ 326 اور 327، التعلیقات الرضیہ للبانی جلد 2 صفحہ 114، نیل الاوتار جلد 5 صفحہ 100۔ جب حج کے کاموں سے فارغ ہوگا تو طواف وداع کرے گا، البتہ حائضہ کے لیے اس کی رخصت دی گئی ہے۔ دلیل نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لوگ ہر جہت سے واپس پھر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز کوئی نہ نکلے حتیٰ کہ اس کا آخری وقت بیت اللہ کے طواف میں صرف ہو۔ مسلم حدیث نمبر 1327، کتاب الحج، ابو داؤد 20 نمبر ہے، حدیث نمبر 2002، ابن ماجہ 3070، دارمی جلد 2 صفحہ 72، مسند شافعی جلد 1 صفحہ 363، حمیدی 502، شرح مانی الاثار جلد 2 صفحہ 223، ابو یعلا جلد 4 صفحہ 291، احمد جلد 1 صفحہ 222، طبرانی کبیر جلد 11 صفحہ 43، بہقی جلد 5 صفحہ 161، شرح السنہ جلد 4 صفحہ 138۔ جمہور اور ابن قدامہ رحم اللہ کے نزدیک طواف وداع واجب ہے، اور امام مالک اور داؤد رحم اللہ کے نزدیک یہ طواف سنت ہے۔ دیکھیے المغنی جلد 5 صفحہ 337، نیل الاوتار جلد 3 صفحہ 437۔ لیکن راجح کیا ہے؟ راجح یہ ہے کہ حدیث میں موجود اس طواف کا حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 2 کا نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ سب سے آخر میں تمہارا عمل بیت اللہ کا طواف ہو، مگر ایام ماہواری والی عورت کے لیے تخفیف کی گئی ہے، یعنی اسے اجازت ہے کہ وہ نہ کرے۔ دیکھیے بخاری حدیث نمبر 1755، کتاب الحج، باب طواف الوداع، اور مسلم 1328، دارمی جلد 2 صفحہ 72، مسند شافعی جلد 1 صفحہ 364۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں ہے کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا طواف حفاظت کے بعد حائضہ ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تو تم بغیر طواف وداع کے ہی نکلو۔ یہ آپ کو ملے گی بخاری حدیث نمبر 338، کتاب الحیض، اور مسلم حدیث نمبر 1329، نسائی جلد 1 صفحہ 394، ابو داؤد 2003، احمد جلد 6 صفحہ 177، 177، بہقی جلد 5 صفحہ 130۔ مدینہ کو واپسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف وداع میں عمل نہیں کیا اور نماز فجر میں سورہ طور کی قرات کی، پھر مدینہ کی طرف کوچ فرمایا۔ جب ذوالحلیفہ پہنچے تو رات وہیں قیام کیا، پھر جب مدینہ دکھائی پڑا تو 3 تکبیریں کہیں اور کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بخاری میں الفتح جلد 1 صفحہ 188۔ مسلم پر شرح النووی جلد 9 صفحہ 112، ابو داؤد 2770، ترمذی میں التحفہ جلد 4 صفحہ 21، الروضہ المدیہ جلد 1 صفحہ 643۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں نماز کی فضیلت۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب دوسری مساجد میں نماز ادا کرنے کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے، سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں ایک نماز کی ادائیگی میری اس مسجد میں 100 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ حوالہ احمد جلد 4 صفحہ 5، ابن حبان 1620، مشکل الاثار جلد 2 صفحہ 61، بازار 425، بہقی جلد 5 صفحہ 246، ابن حزم جلد 7 صفحہ 290، طیالسی 1327، مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 4۔ شیخ سچی حلاق نے اسے صحیح کہا ہے۔ التعلیق علی سبل الاسلام جلد 4 صفحہ 321۔